نحمدہ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ ساجد محمود سلطانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی پی دیس پردیس چینل۔ میں آپ کی خدمت میں پروگرام آؤ دین کی طرف لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ پروگرام دین سے آگاہی کا پروگرام ہوگا۔ امید کی جاتی ہے یہ پروگرام ہم سب کی عملی زندگیوں میں مثبت کردار ادا کرے گا، تو اس کے لیے آپ سے سب سے پہلے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے، جو موضوع آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، وہ ہے شعبان المعظم کی شان، شعبان المعظم کی فضیلت اور شعبان المعظم میں کی جانے والی عبادت کا مقام اور مرتبہ۔ اس انسان کے اوپر اللہ کریم کس انداز میں مہربانی فرماتا ہے، اس انسان کو اللہ کریم گناہوں سے کیسے پاک کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں۔ شعبان کو شعبان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے لیے اس سے خیر کثیر پھوٹ کر نکلتی ہے، اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے۔ اس کے اندر انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جب روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ دار جب انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو رب تعالیٰ کی ذات اس انسان پر کرم فرما ہوتی ہے، اس انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور رجب اللہ کا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان گناہوں کو دور کرنے والا اور رمضان بالکل پاک کر دینے والا مہینہ۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان شعبان کا مہینہ ہے۔ لوگ اس سے غفلت کرتے ہیں، حالانکہ رب العالمین کے سامنے اس ماہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ انسان کے اعمال اس مہینے میں رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال کی جب پیشی ہو، جب میرے نامہ اعمال پیش کیے جائیں تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سامعین و ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہینوں پر رجب کی فضیلت ایسے ہے جیسے دوسرے کلاموں پر قرآن مجید والفرقان حمید کی فضیلت ہے، اور باقی مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسے ہے جیسے دوسرے تمام انبیاء پر میری فضیلت ہے۔
اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسے ہے جیسے تمام مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے متعلق میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میرے رب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بلائیوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، گناہوں کو ترک کیا جاتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، خطاؤں کو معاف کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و صلاۃ و سلام کی کثرت کرنی چاہیے۔ درود بھیجنے کا یہ خاص مہینہ ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم الفرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیہ مقدسہ کے متعلق مختلف معنی بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ کریم کی طرف سے درود کے معنی کیا ہیں، فرشتوں کی طرف سے درود کے معنی کیا ہیں، اور مومنوں کی طرف سے صلات کے معنی کیا ہے۔ علماء اسلام نے ہمارے اس انداز میں رہنمائی فرمائی کہ اللہ کی طرف سے درود کا معنی عزت بڑھانا، اور ملائکہ کی طرف سے درود کا معنی ہے تعظیم کا اظہار کرنا، اور امت کی طرف سے درود کا معنی ہے شفا طلب کرنا۔ امت اور کر بھی کیا سکتی ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ذات ہمارے پاس رب کے سامنے وسیلہ پیش کرنے کا ایک ذریعہ ہو، تو پھر امت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کریم کی بارگاہ سے شفاعتی طلب کر سکتی ہے کہ اللہ کریم ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے مہربانی فرما، ہم پر ہمیں بخش دے۔ یہ درود رحمت الہی کو حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی خطاؤں کو معاف فرما کر اسے جنت کا حقدار بنانا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی غلطیوں کو بخشنے کے کئی طریقے انسان کو سکھلائے ہیں۔ ان میں سے ایک عظیم الشان طریقہ جو ہے وہ درود پاک ہے کہ درود پاک پڑھ کر رب تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔ جب بندہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اس سے وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا ہوتا، بلکہ رحمت الہی اس بندے کو گھیر لیتی ہے۔ اندازہ لگائیے، اگر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اس انسان کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 درجے اس انسان کے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس انسان پر نازل ہوتی ہیں۔ تو پھر اتنے عظیم شان عمل کا حکم رب ذوالجلال رحمان و رحیم پروردگار آخرکار اپنے بندوں کو کیوں نہ دیتا؟ حدیث مصطفیٰ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر مزین کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پڑھنا قیامت کے دن یہ تمہارے لیے نور ہوگا۔ سامعین و ناظرین، اس شعبان المعظم کے اندر ہمیں چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر عبادت کریں، رب تعالیٰ کے سامنے جھکیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ جن کو اللہ کریم نے صحت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، وہ اس ماہ کے اندر روزہ بھی رکھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و صلاۃ والسلام بھی پڑھیں۔ جن کو اللہ کریم نے صحت سے معذور کیا، ضعف آ گیا، تکالیف ان کے اوپر آئیں، وہ اس ماہ کے اندر
قرآن کریم کی تلاوت کو اچھے انداز میں خوبصورت انداز میں کریں، درود و صلاۃ و سلام کی کثرت کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اس مہینے کے اندر بڑھ چڑھ کر عبادت کرنے کی اللہ کریم ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے بھی اللہ کریم ہمیں تیار رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا یا ان الحمد للہ رب العالمین۔